الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ شروع میں بیان ہوا، اس کے بعد پھر قوم عاد کا قصہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد قوم سمود کا قصہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر سیدنا لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، جو مدین کی قوم تھی، جن کا علاقہ مدین تھا یا جن کا خاندان مدین تھا، قبیلہ، اس کی طرف بھیجا۔ ارسلنا محذوف ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ہم نے پڑھا تھا، وہی ارسلنا ہم یہاں بھی لگائیں گے۔ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب کو۔ قرآن کریم میں جہاں مدین کا ذکر آتا ہے، مدین کا اور سیدنا شعیب علیہ السلام کا، تو سیدنا شعیب علیہ السلام کو مدین کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور پھر آگے اس قوم کو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے بچنے کی، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اس قوم کا بڑا مسئلہ شرک اور شرک کے علاوہ ماپ تول میں کمی تھا، تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات سے روکا۔ قرآن کریم میں سورۃ الشعراء میں ایک اور جگہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں بھی یہی ترتیب ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ شعراء میں پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں ہم پڑھ رہے ہیں تو حضرت لوط کی قوم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کا ذکر شروع میں ہو جاتا ہے۔ تو قوم سمود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے، اور قوم لوط کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا اور اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکہ والوں نے رسولوں کو۔ یہ ایکہ والے کون ہیں؟ ان کے نبی کون ہیں؟ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے، تو ان کے نبی شعیب علیہ السلام ہے۔ اور یہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام وہی ہیں جن کا ذکر سورہ ہود میں اور دیگر صورتوں میں آیا ہے۔ وہاں سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم مدین کا ذکر ہے، لیکن یہاں سورہ شعراء میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ یہ وہی قوم ہے، یہ وہی سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں، یا کوئی فرق ہیں؟ تو اس قوم کے قصے سے آگے جا کر پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی قوم ہے، کیونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے
جو انہیں دعوت دی ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب الایکہ کو، وہ ماپ تول کو پورا کرنے کی ہی دعوت دی ہے۔ اور سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں اور دیگر جگہوں پر جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا اور مدین کا ذکر ہے تو وہاں بھی ان کی قوم کو ماپ تول کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور ماپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ وہی قوم ہے۔ سورہ ہود میں اس قوم کو قوم مدین کہا گیا ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سورہ شعراء میں اس قوم کو اصحاب الایکہ قرار دیا گیا ہے۔ اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں درختوں کا جھنڈ، تو درختوں والے، یعنی ان کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا اور خوب باغات اور درخت وغیرہ تھے، گھنے درخت، واللہ عالم۔ تو یہاں ان کو اصحاب الایکہ قرار دیا گیا ہے۔ وہاں انہیں مدین کہا اور یہاں انہیں اصحاب الایکہ کہا، اور ان کے نبی شعیب علیہ السلام ہے۔ اب سورہ ہود جو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کا بھائی قرار دیا گیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نوح کا ذکر، حضرت ہود کا ذکر ہوا تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو مدین کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں سورہ شعراء میں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے پہلے اذ قال لهم اخوهم شعیب نہیں ہے، اذ قال لهم شعیب ہے۔ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ سورہ ہود میں تو ہر قوم کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ بھائی کا ذکر ہے، اس صورت میں ممکن ہے کہ نبیوں کے ساتھ بھائی ہونے کا ذکر نہ ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سورہ شعراء میں جہاں دیگر قصے ہیں، مثلا قوم لوط ہے اس سے پہلے، تو وہاں قوم لوط کے ساتھ حضرت لوط کا جب ذکر ہوا تو کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح قوم لوط سے پہلے قوم سمود کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے تو کذبت سمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح، سورہ شعراء میں بھی نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اور ان سے پہلے قوم عاد کا ذکر ہے سیدنا ہود علیہ السلام کا تو کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا۔ اور پھر اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط علیہ السلام اجمعین کا جب ذکر ہوا تو ان کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا سورہ شعراء میں۔ اور اسی صورت میں جو آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم جن کو اصحاب الایکہ قرار دیا گیا ہے ان کا ذکر ہوا ہے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے پہلے اخوہم نہیں۔ گویا کہ سورہ شعراء میں بھی نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے جگہ جگہ، اور سورہ ہود میں بھی، اور اسی طرح سورہ اعراف میں بھی یہی انبیاء کا ذکر ہے، انہی رسولوں کا ذکر ہے، وہاں بھی انہیں بھائی قرار دیا گیا ہے۔ صرف حضرت شعیب علیہ السلام کا جب یہاں ذکر ہوا ہے تو باقی قصوں سے ہٹ کر حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار نہیں دیا گیا۔ سورہ شعراء میں اصحاب الایکہ ان کی قوم کو ذکر کیا، لیکن جب مدین کا ذکر ہوا سورہ ہود میں، تو سورہ ہود جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وہ تھی کہ جو جن کے خاندان یا جن کے اندر سے آپ کے، اور ایک دوسری تھی جن کے پاس بھیجا گیا تھا، شاید اس طرح کا۔ یعنی یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان دو الگ الگ قوموں کو ڈرایا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا جاتا ہے اور یہ قرآن کریم میں عام ہے تو یہاں پھر اخوت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہاں اخوت سے مراد یعنی نبی اپنی قوم کے خاندان میں سے ہوتا ہے، اپنے قوم کے قبیلے سے ہوتا ہے۔ نبی کا قبیلہ، نبی کا خاندان وہی ہوتا ہے جو قوم کا ہوتا ہے، اپنے قوم کا فرد ہوتا ہے۔ نبی
قوم بشر ہے، نبی بشر ہوتا ہے، اور بشر میں سے بھی وہ اس خاندان اس قبیلے سے ہوتا ہے جس قوم کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا ہے، وہ انہی کا ایک فرد ہوتا ہے، اس لیے نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے سورہ ہود میں تو انہیں اپنی قوم یعنی مدین کا بھائی قرار دیا گیا، لیکن سورہ شعراء میں انہیں اپنی قوم یعنی اصحاب الایکہ کا بھائی قرار نہیں دیا گیا، وہاں ڈائریکٹ اذ قال لهم شعیب، حالانکہ سورہ شعراء میں بھی پچھلے انبیاء کے قصوں میں تمام نبیوں کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ عالم، اس کی وجہ علماء نے مفسرین نے یہ بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدین یہ اس قوم کا علاقہ تھا یا اس قوم کا خاندان تھا، قوم مدین یا علاقے کا نام ہے مدین، قوم کا نام ہے۔ جب قوم کا نام ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے تھے، اسی خاندان اسی قبیلے میں سے تھے، تو گویا کہ وہ اپنی قوم کے کنبے قبیلے سے تھے، جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے کنبے قبیلے سے ہوتے ہیں۔ تو مدین سے خاندان کی طرف، قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حضرت شعیب بھی اسی قوم سے تھے۔ قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنے خاندان اپنے قبیلے میں اللہ ان پہ وہی بھیجتے تھے، پھر وہ اپنی قوم کو دعوت دینے کا کام شروع کرتے تھے۔ لیکن سورہ شعراء میں اس قوم کو اصحاب الایکہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اصحاب الایکہ سے مراد کوئی قوم کوئی خاندان نہیں ہے، اصحاب الایکہ سے مراد ان کا طرز عمل ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کو اصحاب الایکہ درختوں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں جو غلط عقائد تھے، غلط رسومات تھیں، ان میں یہ بھی تھا کہ یہ درختوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، جس طرح بعض قومیں بعض درختوں کو، بعض پتھروں کو کے اندر نفع نقصان سمجھتی ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے بھی معبود بنا دو۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کرو، دنیا میں کوئی معبود ہو، کوئی بت ہو ہمارے سامنے، جس طرح یہ قوم بتوں کی عبادت کر رہی ہے ہم بھی اپنے معبود کی عبادت کریں۔ قریش جو ہیں یا عرب جو ہیں، ان میں کچھ لوگ تھے وہ ذات انوات نامی درخت کی پوجا کرتے تھے اور اس میں نفع نقصان سمجھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس طرح ان کا ذات انوات درخت ہے، ہمارا بھی کوئی ایسا درخت مقدس کوئی درخت ہونا چاہیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں ہتھیار لٹکائیں، اور وہاں تو اس درخت کی وجہ سے، اس کے تبرک کی وجہ سے فتوحات حاصل ہو جاتی ہیں، یعنی نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا بعض پتھروں کے اندر یا بعض درختوں کے اندر۔ تو کہا جاتا ہے اس قوم کے غلط عقائد اور رسومات میں وہ درختوں کے ساتھ یہ عقیدہ بھی شامل تھا کہ یہ درخت نفع نقصان کے مالک ہے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قوم کے حوالے سے ہوا تو قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، قوم سے کسی عمل کی طرف اشارہ نہیں ہے، کسی شرک کی طرف، کسی غلط عمل کی طرف۔ لیکن جب اصحاب الایکہ انہیں قرار دیا گیا درختوں والے، تو وہ درخت سے ان کے شرکی عمل کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب قوم کے شرکی عمل یعنی درختوں والے جن درختوں میں وہ نفع نقصان سمجھتے تھے، جب ان کا ذکر ہوا ہے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر وہاں ان کا بھائی قرار دیا جائے گا تو اس میں یہ مغالطہ ہوگا جیسے حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان خیالات کے اور ان رسومات کے حامل تھے، حالانکہ نبی تو اپنے قوم کی اصلاح کرتا ہے ان چیزوں میں۔ واللہ اعلم۔ تو اس وجہ سے سیدنا شعیب علیہ السلام کو جب وہاں ان کی قوم کو ذکر اصحاب الایکہ کے نام سے ہوا ہے سورہ شعراء میں، تو وہاں انہیں اخوہم کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا، لیکن جب ان کی قوم کا ذکر مدین کے طور پر ہوا تو مدین کے تو وہ اس قبیلے میں سے تھے، اس لیے انہیں اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام،
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق غیرہ اللہ کے علاوہ۔ توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو پھر عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ عبادت کے تمام طریقے، پکارنا ہو، دعائیں مانگنا ہو، نذر و نیاز دینی ہو، ذبح کرنا ہو، قسم اٹھانا ہو، امید رکھنی ہو، خوف ہو، تو یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ توحید کی دعوت دی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ تم کمی کرو کیل میں اور وزن میں، ماپ میں اور تول میں۔ مکیال یا کیل یہ ماپ کو کہتے ہیں، اور میزان وزن سے ہے، یہ تول کو کہتے ہیں۔ ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ ماپ میں اور تول میں، کیل میں اور وزن میں کیا فرق ہے؟ وزن میں ویٹ ہے، وزن ہے، اور کیل میں ضروری نہیں کہ وہ وزن ہو، وہ آپ کہہ لیں والیوم کہہ لیں اس کو، ایک سانچہ ہے، پیمائش ہے، وہ پیمائش کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، وہ گز کے ساتھ، میٹر کے ساتھ وہ پیمائش کی جائے، وہ کسی برتن کے ساتھ پیمائش کی جائے، یا کسی اور انداز سے پیمائش کی جائے، تو اس میں وہ باٹ وغیرہ کے ذریعے وہ وزن باقاعدہ نہیں ہوتا، سر مقدار ہوتی ہے، مقدار، ہاں، یعنی اس میں وزن باقاعدہ تول نہیں ہوتا، تول ہوتا ہے میزان میں، اور مکیال میں کیل وہ مقدار ہے، میجرمنٹ ہے۔ سر ویٹ اینڈ والیوم، جی جی۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک تو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، اور کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں چیزوں کی پیمائش کرنے کے جو طریقے ہیں وہ وزن کے ہیں، یا وہ کئی ماپ کے ہیں، اس کو ہم اردو میں ماپ کہتے ہیں، تو وہ ماپ کے ہیں یا تول کے ہیں، تو دونوں میں کمی نہ کرو، نہ ماپ میں کمی کرو نہ تول میں کمی کرو۔ تول میں کمی یہ ہے کہ یعنی اگر 1 کلو کا باٹ ہے تو وہ 1 کلو کا ہونا چاہیے، اور جب اسے تولنا چاہیے تو وہ 1 کلو، کسی کو کوئی چیز تول کر دینی ہے تو وہ پورا 1 کلو، اور اس سے بلکہ کوشش کرنی چاہیے زیادہ دیا جائے۔ اور اگر وہ کوئی پیمائش ہے، کوئی مقدار ہے، تو وہ گز وغیرہ یا لیٹر وغیرہ اس طرح کی چیز، تو وہ بھی پورا ہو۔ 1 گز ہے تو گز پورا ہو، گز میں کمی بیشی نہ ہو۔ پھر کئی دفعہ گز پورا ہوتا ہے، باٹ پورا ہوتا ہے، پورے وزن کا ہوتا ہے، لیکن وہ آنکھ بچا کر جو ہے وہ پورا نہیں دیتے، کمی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعوت ہوتی ہے، اس دعوت میں یعنی جو اصل پہلو ہے، سب سے پہلے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کا حق توحید اور حقوق اللہ، اس کی دعوت بھی ہوتی ہے۔ توحید جو ہے یہ سب سے اہم دعوت ہے اس حوالے سے، اور پھر دین کے اندر اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے اندر لوگوں کے آپسی معاملات کی بہتری اور بھلائی، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، یہ بھی دین اسلام کا باقاعدہ حصہ ہے۔ یعنی دین پر عمل کرنے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس آخرت اور آخرت نہیں، اس میں حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے آپس کے معاملات، دین اس کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے اور اس میں بھی اصلاح کرتا ہے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دونوں چیزوں کی دعوت دی ہے، توحید کی جو حقوق اللہ میں سر فہرست ہے، اور حقوق العباد میں ماپ تول میں کمی کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا فساد ہے، ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہلکی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا تعلق حقوق العباد سے، تو حقوق اللہ میں کسی قسم کی کمی نہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اور حقوق العباد میں کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ یہ قوم کیا کرتی تھی، یہ جب دوسروں سے لیتے، جو اس قسم کا کام کرتے ہیں نا، وہ جب معاملہ ان کا اپنا ہو تو ان کو پتہ ہوتا ہے لوگ ہم اس طرح گڑبڑ کرتے ہیں، وہ جب دوسروں سے لیتے تھے تو پورا کر کے لیتے تھے، زیادہ لیتے تھے، اور جب لوگوں کو دیتے تھے تو آنکھ بچا کر دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے، وہ ماپ اور تول کے اندر ہی کمی کر دیتے، یا آنکھ بچا کر اس کے اندر کمی کوتاہی کر لیتے۔
ہمارے ہاں جو ہے یہ پٹرول وغیرہ اس کا ایک خاص انداز سے ماپ کیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ وہ انہوں نے سسٹم کے اندر ہی گڑبڑ کی ہوتی ہے. سسٹم کے اندر گڑبڑ ہو یا آنکھ بچا کر جو ہے وہ ان کو ایک مخصوص رقم کا پیٹرول کہا جائے تو وہ تھوڑی رقم میں ہی وہ بند کر دیں، جب دیکھنے والا نہ دیکھ رہا ہو، یا جب وہ شروع کریں میئرمنٹ تو وہ زیرو سے شروع نہ ہو، وہ آگے سے شروع ہو جائے. دھوکے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا ماپ تول میں کمی نہ کرو. تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ یعنی اسلام کے احکامات میں سے ایک بڑا اہم حکم ہے ماپ تول کو پورا کرنا. یہ اتنا اہم حکم ہے کہ جو بندہ اس میں کمی کرتا ہے تو اس کو بہت سخت وعید سنائی گئی ہے. قوم شعیب کے اندر یہی بہت بڑی کمی تھی، یہی بہت بڑی کوتاہی تھی شرک کے ساتھ ساتھ. تو قوم شعیب کو بہت بڑی وعید سنائی گئی، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل کی ہے جس صورت کو سورۃ المطففین کہتے ہیں. اس عمل کو تطفیف بھی کہتے ہیں. تطفیف کا مطلب ماپ تول میں کمی کرنا. تو ایک صورت ہے سورۃ المطففین 30ویں پارے میں، تو وہاں اس کی ابتدائی ہوتی ہے ویل للمطففین. ویل جہنم کی بڑی خطرناک وادی ہے. تو ویل ہے یعنی جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، کم تول کر ماپ کر دیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ان کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے کہ جب وہ لوگوں سے وزن لیتے ہیں، لوگوں سے ماپ لیتے ہیں، یستوفون تو پورا لیتے ہیں، زیادہ مانگتے ہیں بلکہ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب وہ لوگوں کو ماپ کر کے دیتے ہیں یا لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں. وہ کمی کی جو بھی صورتیں ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. کیا یہ لوگ نہیں یقین رکھتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے اور مرنے کے بعد انہوں نے قیامت کے دن اٹھایا نہیں جانا؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. ایک بہت بڑے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈرایا ہے اس عمل سے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ ہے. یہ ایک رویہ ہے جس میں ماپ اور تول کی بات کی گئی ہے. لوگوں سے ماپ تول کیا جائے تو پورا لیا جائے، اور جب لوگوں کو دیا جائے تو کمی کی جائے. یہ ایک رویہ ہے. اس رویے کے اندر اس جیسی اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی سے کام لیں تو آپ اسے کام پورا لیں، اور جب آپ کسی کو کام کر کے دیں تو آپ اس کام میں ڈنڈی ماریں. آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں یا کسی سے آپ کوئی طے کرتے ہیں وقت کا، اور تو وہاں آپ کوشش کریں کہ جی آپ کو سہولت مل جائے اور دوسرے کو پورا وقت نہ دیں آپ طے کر کے. لیکن جب آپ دوسروں سے کام لیں، اپنے گھر کے اندر اپنا کوئی کام لیں کسی دوسرے سے، کسی لوہار سے، کسی مزدور سے، آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو پورا کر کے دے، لیکن آپ خود جہاں جاب کرتے ہیں وہاں آپ پورے ٹائم کا دھیان نہ رکھیں. یا یہ ہے کہ آپ جب آپ کہیں کام کریں، کہیں جاب کریں، آپ تنخواہ پوری لیں، لیکن جب آپ اس کے عوض میں اپنی محنت مزدوری کریں تو آپ کم کریں. یہ بھی چیز اس کے اندر آتی ہے. اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مثلا میاں بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق، ہر ایک کے فرائض رکھے ہیں. تو شوہر بیوی سے کہے کہ میرے حقوق پورے دو، اور شوہر بیوی کو بیوی کے حقوق پورے نہ دے. ہمارے ہاں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے، آجر اور اجیر کا مسئلہ ہے، باس اور ورکر کا مسئلہ ہے. باس ورکر سے پورے حقوق مانگتا ہے، کئی دفعہ ورکرز کو پورے حقوق نہیں دیتا. ورکرز کئی دفعہ باس سے پورے حقوق مانگتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کر پاتے. حکمران اور عوام کا مسئلہ ہے، باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، یہ ہر جگہ مسئلہ ہے. اور یہ خاص طور پہ ہمارے جاگیردارانہ نظام میں. وہاں تو بس یہ کہ کسی طرح کھینچنا کس طرح ہے، کس طرح آپ کی عقل مندی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے بندے کو چونا لگا دیں، اور اگلے بندے کو آپ جو ہے وہ دھوکہ دے دیں، اور آپ اگلے بندے سے پورا لے لیں. آپ کا فائدہ ہونا چاہیے، آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ برا رویہ ہے. میں نے ذکر کیا یہ عمل کوئی ہلکا عمل نہیں ہے، یہ بدترین عمل ہے، اور اس کی بڑی سزا ہے. جس طرح قوم لوط کے حوالے سے ذکر کیا تھا میں نے آپ کو کہ اس قوم پر بالعموم 3 عذاب آئے، اور وہ جو لوگ
حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے آئے تھے، ان پر چوتھا عذاب بھی آیا. تو یہ اللہ کے غضب کی دلیل تھی کہ اللہ اس قوم پر کتنا ناراض تھے. شرک کے علاوہ وہ قوم بد فعل میں مبتلا تھی اور ان کو اس پر کوئی شرم اور حیا نہیں تھی. قوم شعیب پر بھی اللہ بہت زیادہ ناراض تھے، اور اس قوم شعیب پر بھی شرک کے علاوہ یہ لوگ ماب تول میں کمی کا شکار تھے. تو ان پر بھی 3 عذاب آئے ہیں. اس قوم پر بھی اللہ کی ناراضگی شدید تھی. ان پر بھی چیخ کا عذاب آیا، زلزلے کا عذاب آیا، اور آگ برسنا شروع ہوئی بادلوں سے. عذاب یوم الظلہ، سائے کے دن کا عذاب. یعنی 2 3 دن عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عذاب پورا نہیں پڑتا تھا ان کو. نہیں، وہ ایک عذاب تو اللہ تو چاہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے عذاب دے دیں، ایک ہی چیخ سے سب کو اللہ تباہ کر دیں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو ایک ہی چیخ تھی، سب ہی بجھ کر رہ گئے. اللہ کے لیے کسی پوری قوم کو یا پوری دنیا کو تباہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عذاب کی کثرت اصل میں وہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کی شدت کی دلیل ہوتی ہے. تو اس قوم پر زیادہ عذاب آئے تو اللہ معاف کرے. یعنی یہ آج ہماری قوم کا بھی ایک بحیثیت مجموعی یہ رویہ ہے. یعنی شرک اور بدعات تو ہمارے ہاں ہیں ہی ہیں، حقوق اللہ میں کمی ہے ہی ہے، حقوق العباد میں اللہ معاف کرے یہ کمی ہماری قوم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے. تو فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ تم کم کرو ماپ کو اور تول کو. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں دیکھتا ہوں تمہیں خیر کے ساتھ. وانی اخاف علیکم، اور میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم محیط، ایسے دن کے عذاب سے جو گھیرنے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں سے لیتے ہو تو پورا لیتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو تو کم کر کے دیتے ہو. کم کر کے دینے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے پاس کم ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہو؟ نہیں، اللہ نے تو تمہیں بڑا نوازا ہے. تم کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اللہ کی تم پر بڑا فضل اور بڑی خیر ہے. اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے تو تم لوگوں کو کم کر کے کیوں دیتے ہو؟ اللہ کا تم پر بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. تو جب اللہ نے تم پر بڑا کرم کیا ہوا ہے تو تمہیں اس کے جواب میں احسان کا رویہ رکھنا چاہیے، نیکی کا رویہ رکھنا چاہیے، لوگوں کو پورا دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے، نہ کہ کم کر کے دو. تمہارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تھوڑ نہیں ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے تم پر جب احسانات ہیں تو تمہیں جواب میں تمہیں بھی رویہ ایسا رکھنا چاہیے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ چونکہ قوم شعیب مالدار تھی اور تاجر قوم تھی اور ان پر اللہ کا خوب انعام تھا تو ان کو تو اللہ نے ماپ تول میں کمی سے روک دیا، اور اگر کوئی بندہ غریب ہو، مسکین ہو تو وہ ماپ تول میں کمی کر سکتا ہے. یہ مراد نہیں ہے. یعنی صرف اللہ کے احسانات یاد دلائیں کہ اللہ کا تم پر بہت احسان ہے تو تمہیں جواب میں ماپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے. میں تمہیں خیر کے ساتھ دیکھتا ہوں. یعنی اللہ نے تم پہ بڑا خیر کیا ہوا ہے. تو اللہ کے احسانات کا اب جواب یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو ناراض نہ کرو. اور میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر گھیرنے والے دن کے عذاب سے. یعنی اگر تم اپنی اس روش پہ برقرار رہے، شرک کی روش پر اور ماپ تول میں کمی، اس پر اگر تم برقرار رہے تو تم پہ خوفناک عذاب آئے گا، گھیرنے والے دن کا عذاب آئے گا. ایک ایسا عذاب جو تمہیں گھیر کر رکھ لے گا. یعنی تم اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے. محیط کا مطلب گھیرنے والا. یہ محیط عذاب کی صفت ہے کہ دن کی صفت ہے؟ یعنی یہ گھیرنے والا عذاب ہے یا گھیرنے والا دن ہے اس کا عذاب ہے؟ یہ یوم کی صفت ہے. تو مراد کیا ہوا؟ گھیرنے والا دن کیا ہوا؟ گھیرنے والے دن کا عذاب. اس سے کیا مراد ہوا؟ قرآن کریم میں یہ انداز آپ کو ملے گا کئی جگہ پر، اور یہ اسی صورت کے شروع میں سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہی انداز تھا. میں نے وہاں وضاحت کی تھی. یہ ہم نے حضرت نوح کے قصے میں بھی پڑھا. اسی صورت میں عذاب یوم علیم کہا گیا. وہ عذاب گھیرنے والا ہے کہ وہ دن گھیرنے والا ہے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، سورہ زخرف میں. بس ویل ہے ظالموں کے لیے من عذاب یوم علیم. یہ نہیں فرمایا کہ دردناک عذاب سے.
فرمایا دردناک دن کے عذاب سے. دن کو دردناک کہا ہے، عذاب کو دردناک نہیں کہا. یہ سورہ زخرف میں شروع میں بھی ایسے ہی ہے جی. یہ سورہ ہود میں ہی حضرت نوح کے قصے میں حضرت نوح نے فرمایا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر. یہ نہیں فرمایا دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، فرمایا دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی وہ عذاب دردناک ہے کہ وہ دن دردناک ہے عذاب والا. اور یہاں بھی یہی انداز ہے کہ گھیرنے والے دن کے عذاب سے. یہ نہیں فرمایا کہ گھیرنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں، فرمایا میں گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی اس کی. تو میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اصل میں دردناک تو عذاب ہوتا ہے، دن تو دردناک نہیں ہوتا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد وہ دن ہے جس دن قوم نوح پر اگر وہ اپنے نافرمانی پر مصر رہے تو ان پر عذاب آئے گا جس دن. اب ظاہری بات ہے کہ وہ قوم نوح پر جس دن عذاب آیا وہ دن تو دردناک نہیں تھا، وہ عذاب دردناک تھا. اور وہ عذاب کس کے لیے دردناک تھا؟ وہ ان کے لیے دردناک تھا جن پر عذاب آیا. جن پر عذاب نہیں آیا ان کے لیے وہ دردناک نہیں تھا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، تو ان کے لیے وہ دن دردناک نہیں تھا. اور دن نہیں دردناک ہوتا، دردناک تو عذاب ہوتا ہے. اسی طرح بعض جگہوں پہ قرآن کریم میں ہے عذاب یوم عظیم، یعنی بڑے دن کے عذاب سے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ بڑے عذاب سے، یعنی وہ عظیم دن کی صفت کی بجائے عذاب کی صفت ہونی چاہیے. تو اصل میں یہ ایک مبالغے کا انداز ہے، میں نے ذکر کیا تھا تب بھی، ایک مبالغہ ہے. یعنی اصل میں کہنے کو ظاہراً وہ دن کی صفت بن رہی ہے، وہ دن کی صفت نہیں ہے، وہ ہے عذاب کی صفت ہی. لیکن وہ اتنا، یعنی اب یہیں دیکھ لیجیے جو ہم پڑھ رہے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اصل میں یہ محیط ظاہراً تو دن کی صفت ہے، اصل میں یہ عذاب کی صفت ہے. لیکن وہ اتنا ہولناک عذاب ہے اور اتنا بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب اس طرح گھیر لے گا تمام کافروں کو اور کسی ایک کو بھی بچ کر نکل نہیں دے گا. وہ اتنا وہ گھیرنے والا عذاب ہے، اور اس عذاب کے اندر گھیرنا وہ اتنا شدت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اسے پورے دن کی صفت بنا دیا. جیسے عذاب یوم علیم ہے، دردناک دن کے عذاب سے، اصل میں دردناک دن نہیں ہے، وہ اصل میں دردناک عذاب ہے. لیکن اس دن کا ایک حصہ ہے عذاب، جو لوگ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. لیکن وہ عذاب اتنا دردناک ہے، وہ چاہے 10 منٹ کے اندر، 20 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر وہ قوم تباہ ہو جائے، وہ تھوڑا وقت ہی اس قوم کے وہ دن کا ایک حصہ ہے عذاب کا. وہ اتنا دردناک وہ لمحہ ہے اور وہ وقت ہے کہ اللہ نے اس کو پورے دن پر محیط کر کے وہ دن کو دردناک قرار دے دیا ہے، جس سے یعنی یہ ایک مبالغے کا اور ایک فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے جس سے عذاب کی شدت مراد ہے. جیسے اگر یعنی کسی شخص پر کسی دن بڑی مصیبت آئے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یعنی یہ دن ہی میرے لیے مصیبت والے ہو گئے. یہ ایک مبالغے کا انداز ہے. دن تو مصیبت والے نہیں ہوتے، وہ دن کے اندر وہ جو مصیبت والے لمحے ہوتے ہیں وہ مصیبت والے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مبالغے کا انداز ہوتا ہے. تو یہ عذاب اس طرح کر کے گھیرے گا تمام لوگوں کو. یہ اصل میں ظاہراً دن کی صفت ہے محیط، لیکن یہ اصل میں عذاب کی صفت ہے. اور یہ عذاب اتنا گھیرنے والا ہے، کسی کو بچنے نکل نہیں دے گا، کہ اللہ نے اسے دن کی صفت بنا دی ہے. جس دن وہ عذاب آنا ہے کچھ دیر کے لیے، وہ عذاب جو اس دن کے کچھ حصے میں آئے گا، وہ عذاب اتنا گھیرنے والا ہوگا کافروں کو، کسی کو بچ کر نکلنے نہیں دے گا، کہ اللہ نے محیط کو دن کی صفت بنا دیا. یہ مبالغے کا ایک انداز ہے، واللہ عالم. تو اس سے یعنی ڈرانا مقصود ہے کہ بہت ہولناک دن ہے جس میں تم پر عذاب آئے گا، اور بہت بڑا عذاب آئے گا، اور اس عذاب سے کوئی بچ کر نکل نہیں سکے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. دوبارہ تکرار کے ساتھ دعوت دی. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی اشیاء، ان کی چیزیں.
ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اس قوم میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ شرک کے ساتھ ساتھ ان کی جو بڑی خرابی تھی ماب تول میں کمی تھی، اور ماب تول میں کمی کے علاوہ یہ مزید فتنہ فساد میں مبتلا بھی تھے، یعنی یہ باقاعدہ لوگوں کا راستہ روکتے تھے اور لوگوں کو رستوں میں لوٹ لیتے تھے۔ جب ماب تول میں کمی کرتے تھے تو ماب تول میں کمی کرنے کے ساتھ لوگوں کو چوری اور ڈاکے وغیرہ بھی مار کر جس انداز سے انہیں موقع ملتا لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ رستے محفوظ نہیں تھے، جس طرح ہمارے علاقوں میں بعض دفعہ بعض ایسے علاقے بعض ایسے رستے ہوتے ہیں جہاں ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے، تو اس طرح یہ جو ہے رستے بھی محفوظ نہیں تھے۔ تو ولا تعثوا فی الارض مفسدین سے ماب تول میں کمی کے علاوہ فساد، فتنہ فساد اور ڈاکہ زنی اور خوف و ہراس کی کیفیت جو بہت بڑا فساد ہے، تو زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ تو یا تو یہ ماب تول میں کمی کے علاوہ جو یہ لوگوں کا راستہ بھی کاٹتے تھے اور راستے میں لوگوں کو لوٹ بھی لیتے تھے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، یا پھر اسی ماب تول میں کمی کو ہی فساد سے تعبیر کیا ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اسی ماب تول میں کمی کو بھی فساد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑا فساد ہے، بہت بڑا فساد ہے کہ اگر لوگ محفوظ ہی نہیں ہیں، لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے، لوگ مال دیتے ہیں ان کو اس مال کے برابر چیز نہیں ملتی جتنا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، اور یہ چیز انفرادی نہیں ہے، یہ چیز سب کے ساتھ ہے، تو یہ بہت بڑا فساد ہے۔ تو ماب تول میں کمی بھی بہت بڑا فساد ہے، اور اس سے مراد ان کا رستے کاٹنا اور ڈاکہ زنی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ قوم اس میں بھی مبتلا تھی، جیسے سورہ اعراف میں موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سورہ اعراف میں جب اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی دعوت کا، تو وہاں ذکر کیا، یہاں سورہ اعراف آیت نمبر 85-86 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، انہی کا ذکر ہے۔ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور پھر اپنی قوم کو کہا کہ ماب تول کو پورا کرو، زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، اور پھر وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم ہر رستے میں نہ بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، اور تم لوگوں کو روکو اللہ کے رستے سے جو بھی ایمان لائے، اور تم اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرو۔ تو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، رستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے تھے۔ ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، ڈاکہ زنی، راہ زنی کر کے لوگوں کو ڈراتے تھے، اور رستے محفوظ نہیں تھے۔ تو یہ باقاعدہ ان کا ایک الگ جرم ہے اس قوم کا، کہ یہ چوری اور ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے یہاں سورہ اعراف میں جب توحید کے بعد ان کی ماب تول میں کمی کا ذکر کیا، تو ماب تول میں کمی کو یہاں فساد سے تعبیر کیا ہے اس سورہ اعراف میں۔ یہ دیکھیے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، پیسے پورے لے لیے ہیں، چیزیں کم کر کے دے رہے ہو دھوکے کے ساتھ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ یہاں اسی ماب تول میں کمی کو فساد قرار دیا ہے، اور رستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا اور رستے محفوظ نہ ہونا اور چوری اور ڈاکہ زنی اس کا الگ ذکر کیا ہے۔ تو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہاں بھی لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہاں فساد سے مراد یہی لوگوں کو چیزیں کم دینا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور غالب معنی یہی ہے، یہی مراد ہے۔ یہ بہت بڑا فساد ہے، اور اس فساد سے مراد ان کا رستے کاٹنا اور رستے محفوظ نہ ہونا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو فرمایا بقیت اللہ خیر لکم۔ اچھا، یہاں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کے ماب تول میں کمی کو فساد سے تعبیر کیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو فساد میں حقوق العباد میں کمی کوتاہی یہ بھی فساد ہے بہت بڑا، اور ماب تول میں کمی بہت بڑا فساد ہے۔ اور صرف حقوق العباد میں کمی بیشی فساد نہیں ہوتا، حقوق اللہ میں کمی بیشی بہت بڑا فساد ہے۔ شرک اور اللہ کی نافرمانی یہ بہت بڑا فساد ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر بندے کا انفرادی معاملہ ہے، یہ انفرادی معاملہ نہیں ہوتا۔
اس سے انسان کی مینٹیلٹی اور انسان کا ذہن وہ اس طرح کر کے بنتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا تو وہ دوسروں کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا. نمازوں میں کوتاہی کرنا، نمازوں میں سستی کرنا اور حرام کھانا، چاہے وہ انفرادی ہو، شراب پینا، اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور شرک یہ سب سے بڑا فساد ہے. بعض دفعہ ان چیزوں کو فساد نہیں سمجھا جاتا. نفاق بہت بڑا فساد ہے. پہلے پارے میں منافقین کو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، وہ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور ہمیشہ ہر برا شخص اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا باقی خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو، اگر تم مومن ہو تو. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر زور زبردستی کرنے والا. حفاظت کرنے والا یعنی زبردستی کرنے والا. فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے باقی بچنے والا ہے، یعنی اگر تم ماپ تول پورا کرو، تم سمجھتے ہو کہ تم ماپ تول میں ڈنڈی مارو گے تو تمہارا منافع زیادہ ہوگا اور رقم زیادہ ہو جائے گی، تمہارا پروفٹ زیادہ ہوگا. نہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد چاہے وہ ظاہراً تمہیں پروفٹ کم مل رہا ہے، سیدھی سی بات ہے ظاہراً پروفٹ کم ملے گا جب انسان پورا کر کے دے گا، بلکہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ انسان زیادہ کر کے دے. تو جب ایک انسان پورا ماپ تول کر کے دے گا، رقم جتنی لی ہے اس کے برابر زیادہ دینے کی کوشش کرے گا، تو پروفٹ میں ظاہراً کمی آئے گی. لیکن وہ ظاہراً کمی ہے، حقیقت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد باقی بچنے والا وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد باقی بچنے والے کو بقیت اللہ کہا ہے. وہ اللہ کی طرف سے باقی ہے تمہارے لیے. اللہ کی طرف سے باقی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، چاہے وہ ظاہراً تمہیں تھوڑا ہی نظر کیوں نہ آئے. آپ اس کو ایسے سمجھے جیسے ایک بندہ رشوت لیتا ہے، تو وہ سمجھے کہ میں رشوت لیتا ہوں تو میرے پاس آمدن میں اضافہ ہوتا ہے ظاہراً، اور ظاہراً اضافہ تو ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ رشوت نہیں لے گا تو وہ بھی بقیت اللہ ہے. وہ ظاہراً مال کم ہے، لیکن وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد اب جو اصل کسی بندے کی تنخواہ ہے وہ عام طور پہ کم ہوتی ہے سرکاری محکموں میں، وہ جو اللہ کا بقیہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہر لحاظ سے. برکت کے لحاظ سے اس کے بہت فوائد اور بہت ثمرات ہوتے ہیں. انسان بیماریوں سے اور باقی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ یہ حرام طریقے سے کمایا ہوا یہ انہی طرح کی چیزوں میں ہی اور بیماریوں میں اور اللہ کے عذاب میں ہی یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. بقیت اللہ، قرآن کریم میں علیہ السلام، قرآن کریم میں یہ بقیت اللہ یا بقیہ یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے کئی جگہوں پر. بلکہ ایک اصطلاح ہے اولو بقیہ. اولو بقیہ کا کیا مطلب ہے؟ باقی والے. باقی والے کون ہیں؟ یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کر کر کے اگر ظاہری طور پر مال و دولت کم بھی ہو جائے تو یہ باقی مال والے ہیں. باقی مال والوں سے مراد نیک لوگ. قرآن کریم میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اولو بقیہ. اولو بقیہ کا مطلب نیک لوگ. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ جو ظاہراً کم بھی آئے تو یہ کم پر راضی ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد باقی مال تھوڑا بھی بچے تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو راضی ہو رہا ہے. تو ان ایسے لوگوں کو اولو بقیہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اولو بقیہ. سورہ ہود میں اسی صورت میں آخر میں آیت نمبر 116 میں اللہ فرماتے ہیں فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، کیوں نہ ہوئے بستیوں میں جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے بستیاں تھیں ان میں کیوں نہ ہوئے اولو بقیہ، باقی والے. کیا مطلب اولو بقیہ؟ اولو بقیہ کا معنی ہے، ترجمہ ہے اہل خیر، نیک لوگ. ینہون عن الفساد فی الارض، جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بستیوں میں اولو بقیہ، باقی والے لوگ کیوں نہ ہوئے. تو باقی والوں سے مراد اہل خیر، یعنی یہ وہ اہل خیر ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں جو تھوڑے ظاہراً تھوڑے باقی بچنے والے پر راضی رہتے ہیں. تو یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے برکت والے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ وہی بقیہ ہے یہاں.
بقیت اللہ خیر لکم. اور یہ اگر فلسفہ کسی کو سمجھ آ جائے تو اس سے بڑا فلسفہ اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے اگر ایک انسان کو ظاہراً تھوڑا منافع بھی ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں، صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. وہاں بھی یہی اصول ہے کہ سود سے ظاہراً مال میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ تو مال کو تباہ کر رہا ہے سود. اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں. ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ صدقے سے تو ظاہری بات ہے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو تم لوگوں کو سود پہ مال دیتے ہو کہ جی مال بڑھ جائے گا، اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو تم زکوٰۃ کے طور پہ، صدقے کے طور پہ مال دیتے ہو وہ مال اللہ کئی گنا کر دیتے ہیں. فاولئک هم المضعفون. یہ لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. وہاں یہی فلسفہ ہے. بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے باقی، خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. کوئی ایمان والا ہے اسے ہی یہ چیز سمجھ آ سکتی ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر حفیظ، حفاظت کرنے والا، یعنی زبردستی کرنے والا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں سیدھا رستہ، صحیح بات بتا سکتا ہوں، تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، زبردستی روک نہیں سکتا. تمہیں سیدھا رستہ بتا رہا ہوں کہ سیدھا رستہ ماپ تول کو پورا کرنے والا رستہ سیدھا ہے، اور ماپ تول میں کمی کرنے والا رستہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. تمہیں رستہ بتا دیا ہے، تم پہ جبر نہیں کر سکتا. اب صحیح رستے کو تم نے خود اپنانا ہے. اب مرضی ہے صحیح رستے کو اپنانا ہے تو اپنا لو، اور اللہ کا باقی لے کر برکت اور خیر کے ساتھ زندگی گزارو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر تم نے جو ہے وہ اللہ کو ناراضگی مول لے کر ماپ تول میں کمی کر کے ظاہراً مال زیادہ لینا ہے، میں تم پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.